الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج لباس کے متعلق ہم جو حدیث مبارکہ پڑھیں گے یہ اس باب کی ایک ہی حدیث ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نیا لباس پہننے کی دعا سکھائی ہے۔ شاید کئی مسلمان ایسے بھی ہوں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ نیا کپڑا پہنتے وقت دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ نیا لباس عطا فرمائے تو اس کی کوئی دعا بھی ہے، شاید کئی مسلمان اس سے ناواقف ہوں۔ سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما، جو شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ومن لبس ثوبا جدیدا فقال، اور جو شخص نیا لباس پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن ہے، اور یہ حدیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہر چیز عطا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ ذات ہمیں کوئی نعمت عطا کرتی ہے تو ہم نے اس کا شکر کس انداز سے ادا کرنا ہے۔ کھانا ہر انسان کھاتا ہے، مگر کیا کھانا کھا کر شکر بھی ہر انسان ادا کرتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یا جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کیا ہم اسی انداز سے کرتے ہیں؟ ہم نے کھانے کے لیے بڑی تگ و دو کی، ایک وقت کا کھانا حاصل کرنے کے لیے سارا دن محنت کی۔ یہ سارا دن محنت تو ہم نے کھانے کے لیے کر لی، مگر کیا جس ذات نے ہمیں کھانے کی توفیق بخشی ہے، وہ کھانا عطا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہم نے کوئی محنت کی ہے؟ اور یہ شکر ادا کرنے کے لیے محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ ہم یہ دعا یاد کر لیں۔ کھانا تو ہر انسان نے کھانا ہے، مگر جو انسان اس انداز سے شکر ادا کرے گا، کھانا بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، کھانے کی توفیق بھی اللہ نے دی ہے، اور جب انسان کھانا کھا لیتا ہے اور پھر اللہ کا اس انداز سے شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کھانا بھی عطا فرماتے ہیں، کھانے کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمیں کھانا بھی مل گیا، کھانے کی توفیق بھی مل گئی۔ کھانا ملنا اور بات ہے، کھانے کی توفیق ملنا یہ اور بات ہے۔
ہر انسان کھانا تو اس کے پاس ہوتا ہے مگر کھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کئی انسان ایسے ہیں وہ بڑا اچھا کھانا کھانے کی حیثیت رکھتے ہیں مگر کھا نہیں سکتے، کہ ڈاکٹر نے نمک منع کیا ہے، مرچ منع کی ہے، مسالے منع کیے ہیں، گوشت منع کیا ہے، فلاں فلاں چیز منع کی ہے، وہ صرف ایک روکھی سوکھی دال کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں۔ یہ توفیق بھی اللہ دینے والا ہے۔ اگر کسی کو اللہ اچھا کھانا عطا کرتا ہے تو اچھا کھانے کی توفیق بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ کاش ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمیں کھانا دینے والا بھی اور کھانے کی توفیق بخشنے والا بھی، تو پھر کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس انداز سے جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بعض بندے وہ کھانا کھا کر اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ شکر تے الحمدللہ۔ یہ ہمارا پنجابی سا انداز ہے، اگرچہ اللہ کو یہ بھی قبول ہوگا، مگر جو انداز پیارے نبی نے بتایا ہے اللہ کو بھی وہی انداز پیارا لگتا ہے۔ اگر ہم اسی انداز سے شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں مزید رزق عطا فرمائے گا، ہمیں کھانے کی توفیق بھی بخشے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح نیا کپڑا پہننے کی بھی دعا ہے۔ بعض محدثین یہاں نقل کرتے ہیں کہ اگر انسان پرانا کپڑا بھی دھو کر صاف ستھرا کر کے پہنتا ہے تو وہ بھی یہ دعا پڑھے کہ اگر اللہ نے اسے دوبارہ یہ کپڑا پہننے کی توفیق بخشی ہے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیا لباس تو سلوا لیتے ہیں مگر پہننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمیں لباس پہننے کی توفیق بخشی ہے تو اس پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ شکر کے الفاظ یہ ہیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ چند الفاظ ہیں، کھانے کے اور لباس پہننے کے صرف دو لفظوں کا فرق ہے۔ وہاں اطعمنی ھذا الطعام ہے، یہاں کسانی ھذا الثوب ہے، باقی الفاظ تقریباً وہی ہیں۔ اگر ایک دعا یاد کر لیں تو دوسری خود بخود یاد ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں لباس عطا کیا ہے اور تم اس انداز سے اس کا شکر ادا کر لو، اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص کرم نوازی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کرم نوازی کے مستحق بنیں۔ اللہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ دعائیں یاد کریں اور پڑھیں بھی، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔